السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میں اپنے چینل پر آنے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے حلب پر قبضہ کرنا ناگزیر تھا، مگر حرب ترنا والا نہیں تھا۔ اس لیے سلطان نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم پہلے حلب کے ارد گرد کے قلعوں، راستوں اور ناکوں پر قبضہ کرے۔ اسی طرح حلب کی قوت کمزور ہو جائے گی اور وہاں قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ امراء نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ سلطانی لشکر نے تیزی سے حلب کے نواح میں وادی بطنان کا رخ کیا اور وہاں براعہ کے قلعے کو گھیر لیا۔ قلعہ لڑائی بڑھائی کے بغیر 22 شوال 571 ہجری کو فتح ہو گیا۔ اگلا نشانہ منبج تھا، جس کا حاکم ینال بن حسان مصر کے فتح میں شرکوں کا سالار رہا تھا۔ دمشق پر صلاح الدین کے قبضے کے وقت اس نے انہیں سخت الفاظ میں دھمکایا تھا۔ وہ سلطان کو اپنا بدترین دشمن تصور کرتا تھا اور دوسرے امراء کو بھی سلطان کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ اس نے سپاہیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ اسلحے اور خوراک کے بڑے بڑے ذخائر جمع کر کے مقابلے کی ٹھان رکھی تھی۔ سلطان نے شہر پر آسانی سے قبضہ کر لیا، مگر قلعے دار قلعے کے دروازے بند کر چکا تھا۔ سلطان نے سختی سے محاصرہ کیا۔ یہاں نقب لگانے والے ماہرین نے کام دکھایا اور فصیل میں داخل ہو گئے۔ 29 شوال 531 ہجری 1176 11 مئی کو منبج کا قلعہ سر ہو چکا تھا۔ ینال بن حسان نے جو بے پناہ مال و دولت جمع کر رکھا تھا، وہ سب مال غنیمت کے طور پر لوٹ لیا گیا۔ وہ خود گرفتار ہوا۔ سلطان نے اس کی بدخوئی اور بے ادبی کے باوجود نہایت شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے اپنے ہاں ملازمت کی پیشکش کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ سلطان نے اسے آزاد کر دیا اور وہ سیف الدین کے پاس موصل چلا گیا۔ چنانچہ بات بڑھتی گئی۔ منبج میں جو نقد و دولت ہاتھ آئی وہ 3 لاکھ دینار سے کم نہ تھی۔ کپڑوں، چاندی کے برتنوں، اسلحے اور دیگر سامان، قیمتی سامان کی مالیت 20 لاکھ دینار کے لگ بھگ تھی۔ اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ سلطان نے مال غنیمت میں ہاتھ لگنے والے بہت سے برتنوں اور صندوقوں پر یوسف لکھ دیا۔ لکھا دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا یہ قلعے دار کا بیٹا یوسف ہے۔ قلعے دار کو اسے بڑی محبت ہے، اس کے لیے وہ اتنا مال جمع کرتا رہا۔ سلطان نے مزاح کے طور پر کہا، نہیں، وہ یوسف میں ہوں جس کے لیے یہ سب کچھ جمع کیا گیا، تو میں نے اپنے لیے جمع کردہ مال پا لیا۔ یہ سن کر سب مسکرا دیے۔ سلطان نے خوش طبعی کے طور پر کہا تھا، ورنہ وہ مال غنیمت کو ہمیشہ سپاہ اور رعایا کا حق سمجھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اگلا حملہ اعزاز کے سنگین قلعے پر تھا، جو حلب کے شمال میں عیسائی ریاستوں کے سرحد پر شام کے مسلمان کا آخری بڑا مورچہ تھا۔ اس پر قبضے کے بعد حلب اپنے عیسائی حلیفوں کی مدد نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے یہ شہر اور قلعہ بے حد اہم تھا۔ اعزاز کا محاصرہ 3 ذی القعدہ 571 کو شروع ہوا، مگر قلعے کی بندی کے باعث اس پر قبضہ نہایت مشکل تھا۔ زبردست لڑائی ہوتی رہی اور فریقین کو خاصا جانی و مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ادھر حلب میں غیر معمولی تشویش پھیل چکی تھی۔ امراء حلب کو ڈر تھا کہ اعزاز کی بعد سلطان سیدھا حلب کا رخ کرے گا اور تب انہیں کسی گوشے سے کوئی کمک نہیں پہنچ سکے گی۔ اس صورتحال کے پیش نظر انہوں نے سلطان کی خیمہ گاہ پر تیزی رفتار گھوڑے سوار دستوں کے ذریعے چاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جس سے سلطان کی فوج کو خاصی پریشانی اٹھانا پڑی۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ حلب والے عیسائی حکام کو ان کے خلاف کارروائی پر اکسا سکتے ہیں، اس لیے وہ جلد از جلد قلعہ فتح کر لینا چاہتے تھے۔ بزنطینیوں کا سلطان پر قاتلانہ حملہ
محاصرے کے دوران ایک نہایت لرزہ خیز واقعہ پیش آیا۔ کچھ عرصے قبل حلب کے امراء بدنام زمانہ باطنی جماعت کے ذریعے سلطان پر ناکام قاتلانہ حملہ کرا چکے تھے۔ حجاز کے محاصرے کے دوران انہوں نے ایک بار پھر باطنیوں کی پیشوا شیخ سنان کو حملے کے لیے اکسایا اور اس سے ایک خطیر رقم کا وعدہ کیا۔ چنانچہ شیخ سنان نے چند فدائیوں کو سلطان کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فدائی سیاہانہ لباس میں سلطان کی فوج سے ایسی حالت میں آ ملے جبکہ جنگ جاری تھی اور ہر آنے جانے والے کی چاند بین کرنا مشکل تھا۔ فدائیوں نے سلطان کے سپاہیوں میں شامل ہو کر جنگ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بہت سے سپاہیوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ اسی طرح وہ جلد ہی سلطان کے قریب رہنے والے سپاہیوں میں گل مل گئے۔ وہ سلطان پر حملے کے لیے موقع کی تلاش میں رہے۔ ایک دن انہیں موقع مل گیا۔ محاصرے کے دوران سلطان نے حجاز کے فصیلوں میں شگاف ڈالنے کے لیے قلعہ شکن آلات منجنیق نصب کرا دیے تھے۔ سلطان کے امیر جولی الاسدی کا خیمہ منجنیق کے قریب تھا۔ یہاں سے محاذ جنگ کو اچھی طرح دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے کبھی کبھی وہیں بیٹھ جاتے تاکہ منجنیق کی کارکردگی کا مشاہدہ کر سکے۔ یہاں وہ افسران کو ہدایت دیتے اور سپاہیوں کی ہمت باندھتے۔ اسی طرح یہ جگہ ان کی عرض نشستگاہ بن گئی تھی۔ فدائی سلطان کے معمولات کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہیں حملے کے لیے یہی مقام پسند آ گیا۔ 11 ذی القعدہ 571 ہجری 22 مئی 1176 کے گرم دوپہر میں سلطان امیر جولی کے خیمے میں بیٹھے محاذ کا نظارہ کر رہے تھے کہ اچانک ایک فدائی خنجر لہرتا ہوا ان پر حملہ آور ہو گیا۔ اس وقت سلطان بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کی پیٹھ یا سینے کو نشانہ نہیں بنا سکتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے فدائی کو جھانکنا یا بیٹھنا پڑتا، جبکہ اتنا وقت نہیں تھا، لہٰذا اس نے تیزی سے سلطان کے سر پر وار کیا۔ خنجر کا فولادی پل اتنا تیز دھار تھا کہ کھوپڑی کے اندر اتر سکتا تھا، مگر سلطان نے ٹوپی کے نیچے لوہے کا خود ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ باطنیوں کے پہلے قاتلانہ حملے کے بعد انہیں یہ احتیاط شروع کر دی تھی کہ کبھی خود اور زرہ پہنے بغیر باہر نہیں نکلتے تھے، چنانچہ احتیاط کام آ گئی۔ خنجر کا بھرپور وار بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ جو ہی فدائی نے محسوس کی کہ اس کا خنجر سلطان کی ٹوپی کے تلے کسی سخت شے سے ٹکرا کر اچھٹ گئی، اس نے پینترا بدل کر دوسرا وار سلطان کے چہرے پر کر دیا، جو خوش قسمتی سے سیدھا نہ لگا۔ سلطان کے رخسار کو چیلتا ہوا نکل گیا۔ سلطان کا چہرہ خون سے تر ہو گیا۔ اب فدائی جنونی انداز میں سلطان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں زمین پر گرا کر سینے پر سوار ہو گیا۔ اس کا خنجر سلطان کے حلق کے قریب اس تیزی سے آیا جس سے بجلی کونتی ہو۔ وہ سلطان کو سبق کر دینا چاہتا تھا، مگر سلطان نے پوری ہوش و حواس سے کام لیتے ہوئے فدائی پوری طاقت لگا کر سلطان کی مزاحمت کے باوجود اپنا خنجر ان کے گلے تک لے آیا، مگر سلطان نے کاسگند پہنے ہوئے تھی۔ یہ دوہرا ریشمی لباس تیز دھار اسلحے سے حفاظت کے لیے پہنا جاتا تھا۔ تلوار اور خنجر اس پر لگ کر پھسل جاتے تھے اور وار اوچھا پڑتا تھا۔ فقہاء نے اس کی جواز کا فتویٰ دیا تھا۔ سلطان کی قضا گند پر بھی باطنی کا خنجر کامیاب نہ چل سکا۔ قضا گند کا کلر تو کٹ گئے، مگر سلطان کو اللہ تعالیٰ نے بال بچا لیا، گردن پر خراش تک نہ آئی۔ اگرچہ اس وقت سلطان کے ساتھ 2-4 آدمی موجود تھے، مگر یہ حملہ اتنا اچانک اور دہشتناک تھا کہ ان کے دماغ میں اوف ہو گئے اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ باطنی کا یہ حملہ، سلطان کی مزاحمت، اس کی بدبخت کی پے در پے وار، یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ خوش قسمتی سے خیمے میں ہلچل محسوس ہوتی ہی سلطان کا ایک بیدار مغز امیر بازگشت اندر آ گیا، جس سے کسی نے تردد کیے بغیر باطنی کے خنجر کا پل اپنے ہاتھ سے تام لیا۔ باطنی نے وار کر کے اسے بھی زخمی کر دیا۔ اس کے باوجود اس نے خنجر پر اپنی گرفت کمزور نہ ہونے دیا، اگرچہ اس کا ہاتھ لہوحان ہو گیا۔ اتنے میں سلطان کا ایک اور وفادار افسر سیف الدین یاس کوچ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے فوراً تلوار کا وار کر کے اس بدبخت کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کی گرتے ہی ایک اور فدائی دوڑتا ہوا آیا، وہ سلطان پر جپٹنا چاہتا تھا۔ امیر داؤد بن
منکلان اس کے سامنے دیوار بن کھڑا ہو گیا۔ باطن نے امیر داؤد کے پہلو پر وار کیا اور پھر خنجر اس کی پیشانی میں اتار دیا۔ داؤد نے گرتے گرتے جوابی حملہ کیا اور فدائی کو وہیں مار کر گرا دیا۔ داؤد اس زخم کی وجہ سے تیسرے دن شہید ہو گیا۔ اسی لمحے ایک تیسرا فدائی کسی گوشے سے لپکا۔ سلطان کی سپاہی اب پوری طرح چوکس تھے۔ امیر علی بن ابو الفوارس نے بہت بڑی مہارت سے پشت کی جانب سے اس کے دونوں بازوؤں کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر اسے اسی طرح جکڑ لیا کہ حملہ آور دونوں ہاتھوں ہوا میں بلند ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ علی بن ابو الفوارس اس سے لپٹا ہوا تھا اور بازنطین اور باطینی خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ سلطان کے دوسرے افسران اور حافظ جو موقع پر پہنچ چکے تھے، علی کے زخم ہو جانے کے خدشے سے باطنی پر حملہ کرنے ہچکچا رہے تھے۔ ادھر علی کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ باطنی کسی بھی لمحے اس کی گرفت سے نکل جائے گا۔ موقع کی نزاکت بھانپتے ہوئے وہ چلایا، اسے مار ڈالو اور اس کے ساتھ مجھے بھی، یہ میرے قابو سے نکلا جا رہا ہے۔ اتنے میں سلطان کا چچا زاد ناصر الدین بن شرکو کو بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ نصر الدین بن شرکو پہنچ چکا تھا۔ اس نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے سامنے آ کر تلوار کے نوک باطن کے پیٹ میں گھسا دی اور اس سے تیزی مگر احتیاط کے ساتھ حرکت دی کہ باطنی کے آنتے کٹ گئے اور وہ بے جان ہو کر گر پڑا، جبکہ علی بن ابو الفوارس بالکل محفوظ رہا۔ اتنی دیر میں ایک چوتھا فدائی بھی خیمے میں گھس چکا تھا۔ جب اس نے کارروائی کا راستہ بالکل مسدود دیکھا تو الٹے پاؤں واپس دوڑا، مگر سلطان کے امام شہاب الدین ہارمی نے اس کا راستہ روک لیا اور پلٹ کر دوسری سمت بھاگا، لیکن دوسرے سپاہی نے اسے راستے میں پکڑ لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ہنگامہ تام چکا تھا۔ صلاح الدین نے اس غیر محفوظ خیمے کو فوراً چھوڑ دیا۔ وہ باہر نکلے تو ان کی گال سے بہنے والا خون چہرے کو سرخ کر چکا تھا۔ خنجر کے دھار سے گزاگن کے کاٹنے والے کلر گواہی دے رہے تھے کہ موت انہیں کسی قدر نزدیک سے چھو کر گزر رہی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی کنات کی طرف آئے۔ انہوں نے اس سے قبل کبھی اپنے ذاتی حفاظت کے لیے غیر معمولی انتظامات نہیں کیے تھے، مگر اب جب کہ ان پر دو قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، مزید بے احتیاطی کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ نئی حفاظتی انتظامات کے تحت سلطان کے خیمے کے گرد لکڑی کا ایک احاطہ بنا کر سخت پہرا لگا دیا گیا۔ کسی انجان آدمی کی سلطان کے قریب سے گزرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سیکورٹی اہلکار اب ہر وقت سلطان کے ارد گرد موجود رہتے۔ سلطان اگر گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں نکلتے تو کسی اجنبی ان کے پاس نہ آنے دیا جاتا۔ ہاں، اگر وہ شخص اپنی شناخت کرا کر مطمئن کر دیتا تو پھر ملاقات کی اجازت ہو جاتی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ اعزاز پر قبضہ صلاح الدین ایوبی کا کیسا رہا اور کیا کچھ ہوا۔ تو اس لیے میں آپ سب کو اپنے چینل پر ایک بار پھر سے دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے چینل کی ویڈیو اور بات اگر آپ کو اچھی لگی سبسکرائب کیجیے گا ضرور اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا اور کمنٹ میں اپنی مبارک رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔